पांचवी हदीस भी सही मुस्लिम 6857। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा मस्जिद में तशरीफ लाए। अब देखें सहाबा किराम किस तरह जूनियर्स की ट्रेनिंग किया करते थे। आप जरा देखें, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए और देखा कि कुछ लोग एक हलके में बैठे हुए हैं और आपस में मस्जिद के अंदर गुफ्तो शनीद कर रहे हैं। तो आके उनके पास खड़े हो गए और फिर फरमाया कि तुम लोग यहां पर किस लिए बैठे हुए हो? तो उन्होंने कहा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं और हम इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। फिर हजरत मीर माविया रदी अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की कसम उठाकर कहो कि तुम इसीलिए बैठे हो। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम है अमीरुल मोमिनीन, इसीलिए बैठे। तो फिर हजरत मीर माविया रदी अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने कसम इसलिए नहीं उठवाई कि मैंने तुम्हारे बारे में कोई बदगुमानी की, बल्कि मैंने एक सुन्नत पे अमल किया है। एक दफा हम लोग भी इसी तरीके से बैठे हुए थे, अल्लाह, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए। हम भी यही बातें कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इस्लाम की दौलत दी, और उसके जिक्र में मशगूल थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आकर खड़े हुए और कहा कि तुम लोग यहां किस लिए बैठे हो? तो हमने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और आपस में ये गुफ्तो शनीद कर रहे हैं कि हम कितने गुमराही के दौर में थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई, आखिरत की कामयाबियां हमारा मुकद्दर हो जाएंगी इस इस्लाम की दौलत की वजह से। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हम पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा कि अल्लाह की कसम उठाओ कि तुम इसीलिए बैठे हो। तो हमने फिर कसम उठाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया कि मैंने कसम बदगुमानी की वजह से नहीं उठवाई तुमसे, बल्कि इसलिए कि अभी अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे खबर दी कि अल्लाह ताला आपके इन असहाब की वजह से फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों, असहाब है कितने से? चंद एक। क्वांटिटी अल्लाह के हुजूर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वालिटी है। चाहे एक इब्राहिम हो, अकेला इब्राहिम ही पूरी उम्मत। अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह नाल में, इब्राहिम पूरी उम्मत। इब्राहिम की इतनी तारीफ कुरान में, बंदा कहता है पता नहीं किस बड़े लेवल पे उन्होंने तबलीग का काम किया होगा, लेकिन अकेले ही पूरी उम्मत। सूरतुल अनकबूत में आता है बस एक लूत उन पर ईमान लाए, बस उनकी बीवी बच्चे थे, बस दैट्स ऑल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बल्कि हिजरत करके आ गए इसी वजह से। लेकिन यहां तक कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया आप भी मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करें। यानी इब्राहिम अल्लाह को इतना प्यारा इसीलिए कि क्वांटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्वांटिटी इज नॉट ऑथेंटिसिटी, रादर क्वालिटी इज ऑथेंटिसिटी इन द साइट ऑफ अल्लाह। ये बात समझने वाली है। अक्सर लोग कहते हैं हमारी तादाद बहुत ज्यादा है। वो तो भाई जिधर जिधर कोई है, वो जनाब ईरान में अहले तशय्यो कहेंगे हमारी तादाद ज्यादा है, बांग्लादेश में जो है वो देवबंदियों की तादाद ज्यादा है, पाकिस्तान में बरेलवियों की ज्यादा है, सऊदी अरब में अहले हदीस की ज्यादा है। वो तो फिर हर इलाके का ही फिर इस्लाम होगा। ये ऑथेंटिसिटी नहीं है। और जो है ना वो जमात, तो सवाद आजम, वो तो आजम से मुराद है अजमत वाला गिरोह, चाहे वो थोड़ा ही हो। सहाबा कराम सवाद आजम ही थे ना अपने जमाने में, बाकी तो पूरी दुनिया गुमराह थी। अजमत वाला गिरोह, जैसा कि सही मुस्लिम में है कि सूरतुल आजम मिनल कुरान जो है, आयतुल आजम मिनल कुरान आयतुल कुर्सी है। और सही बुखारी में है कि सूरतुल आजम मिनल कुरान सूरतुल फातिहा है। तो आजम, आजम से मुराद है वो अजमत वाली। अदरवाइज तो सूरतुल बकरा सबसे बड़ी है, तो तादाद के एतबार से बात नहीं हो रही बल्कि अजमत के एतबार से। छठी हदीस भी सही मुस्लिम में है 6855 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कुछ लोग बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह ताला की रहमत उन्हें ढांप लेती है और उन पर सकीनत नाजिल होती है और अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में उनका तज़किरा फरमाता है। तो ये जिक्र आप देख ले, पिछली हदीस में भी हज़रत मीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो रवायत की, उनके साथ जो वाकया हुआ, उसमें भी आप देख लें कि उस जिक्र से मुराद कोई अल्लाह की ज़रबे नहीं थे सहाबा लगा रहे। ये सूफिया ने वो अल्लाह की ज़रबे निकाली हुई है, उसमें से वो है कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और असल जिक्र तो अभी अगली हदीस आने लगी है कि असल जिक्र जिसकी ये फजीलत है वो जिक्र है जिसके लिए आप और मैं बैठे हुए हैं यहां पर। वो अब हदीस सही मुस्लिम से आने लगी है। सातवीं हदीस जो ट्रू एक्सप्लेनेशन है, सही मुस्लिम 6853 कि जब कुछ लोग अल्लाह के किसी घर में इकट्ठे होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और आपस में पढ़ते पढ़ाते हैं। और ये पढ़ना पढ़ाना है समझाना, क्योंकि अरबी के अल्फाज है
یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں. تو یہ ہے ذکر کی وہ مجلس جو بار بار جتنی حدیثیں آپ نے سنی نا ذکر کی مجلس پہ سکینت آتی ہے اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں کیا ہے. ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے، اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر کرتوت پیڑے نے تو پائی جی پھر نسبت کم نہیں آئے گی. ہاں اگر کرتوت اعمال اچھے ہیں پھر نسبت کا فائدہ ہوگا. تو اس میں آ گیا یہ کتاب اللہ کا درس. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب پہ یا یہ فیس بک کے اوپر لیکچر دیکھنے سے یہ آپ کو پھر فضیلت نہیں ملے گی، جو ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھنا. اور دیکھیں سارے جمع کسی ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں ذکر کے لیے، اور الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آپ سن چکے سب سے بڑا ذکر یہ قرآن. تو قرآن کی تعلیم، اس کی مجلس، درس قرآن کے جو حلقے ہیں یہ ان کے لیے ہے، یہ اللہ هو علی ضربے نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں کانٹیکسٹ پورا. اس لیے میں نے ایک ترتیب سے یہ حدیث الحمدللہ جمع کی تھی. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ وہ سب سے ڈیٹیل حدیث ہے اس حوالے سے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ چلا وہ ذکر کی مجلسیں کون سی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، کتاب اللہ پڑھی جائے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ چیز بھی بالکل میرے نزدیک تو جائز ہے. یہ صحیح مسلم کی 6853 جو ہم نے سنی کہ اگر کوئی مسجد میں قرآن خوانی کرواتا ہے یا اس طریقے سے کسی نے نئی دکان بنائی یا نیا مکان بنایا اور وہاں پر گھر والے بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر قرآن کا درس کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ مولویوں کو پیسے دے کے قرآن پڑھانے کے لیے منگوایا گیا ہو، نہیں، وہ نہیں. فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر لوگ پڑھیں تو وہ اس حدیث کے تحت بالکل درس قرآن اور اسی طریقے سے قرآن خوانی کروانا بھی بالکل جائز ہے. جبکہ پڑھنے والے بے لوس اللہ کی قربت کے لیے پڑھ رہے ہوں، جس طرح یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ بے لوس آئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم نے کوئی پیسے دے کے تو نہیں بلوایا، نہ یہاں کوئی پیسے بانٹتے ہیں. اب یہ 8ویں حدیث بھی اسی ذکر کی مجلس، قرآن کی مجلس کے لیے ہے. ڈیٹیل حدیث صحیح بخاری میں 6407، صحیح مسلم میں 6839 کہ کچھ فرشتے ہیں اللہ کے جو اہل ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں. اہل ذکر قرآن کی دعوت اور تدریس کرنے والے لوگ. اور جب کسی فرشتے کو کوئی مجلس مل جائے نا تو وہ باقیوں کو کہتا ہے آ جاؤ مجلس مل گئی. تو سب کے سب فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں اس پوری مجلس کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس مجلس کو بھی ڈھانپا ہوا ہے الحمدللہ. اور پھر وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ بھی اس میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ تم میرے بندوں کے پاس سے آئے تو تم نے ان کو کس حال میں پایا. تو کہتے ہیں اللہ وہ تیری تسبیح، تکبیر اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھ رہے تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھا. تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو اس سے بھی زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ تیری یاد کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ تو جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم. اچھا، اس میں سب کے ساتھ ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ تو اسے جنت کو طلب کرتے. لہٰذا یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو صوفیاء کا نظریہ ہے کہ جنت کے لیے عبادت نہ کی جائے، جنت کی طلب نہ کی جائے، یہ بالکل باطل نظریہ قرآن حکیم کے خلاف ہے. بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے، آپ ایک دفعہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جو مسئلہ شفاعت والا ہے مسئلہ نمبر 4 میں حدیث یہ بتائی ہے، آپ نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ. انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس. تو آپ نے تو نہیں فرمایا کہ جنت نہ مانگ، ان کو پتا تھا جب حضور کا ساتھ ملنا ہے تو جنت میں ہی ملنا ہے نا جا کر. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اور بھی کچھ مان لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت ہے. فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی نیک مال اختیار کر، میری دعا کی برکت ہوگی انشاءاللہ تجھے میرا پڑوس ملے گا. تو یہ حضرت ربیہ کا عقیدہ ہے. ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے تو ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں.
ہاں وہ رابعہ بصریہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور ایک میں پانی، اور کہا جی میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ بچانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت دوزخ کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے عبادت کریں. تو میں پھر وہی بات کروں گا، یہ تو جذباتی باتیں، علمی میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں، ربیہ کے عقیدے پہ ہیں، صحابی کے عقیدے پہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. سل ربیہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس مانگتے ہیں. آمین. بہرحال پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں جی دوزخ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم اس سے بھی زیادہ زور و شور سے وہ دعا مانگتے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں وہ کہتے تھے یا اللہ تو ہمیں بخش دے، بس یہ بات. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور جو انہوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا. فرشتے فوراً عرض کرتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا تھا جس کی نیت نہیں تھی اس ذکر کی مجلس میں آنے کی، درس قرآن سننے کی، وہ تو ویسے گزر رہا تھا وہاں سے، اس نے کہا چلے میں ویسے ہی بیٹھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا اس کو بھی بخش دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اہل ذکر، یہ ذکر کی مجلس کرنے والے، یہ قرآن حکیم کی دعوت کرنے والے اور اس کی تدریس کرنے والے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس ویسے بھی بیٹھ جائے میں ان کو بھی محروم نہیں کرتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. تو اس لیے بھائیو یہاں پر آ کے درس سننا تو یہ پھر فضیلت ہے، یوٹیوب پہ یہ فضیلت نہیں ہے. ہاں بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. اگر کسی کے لیے یہ فیسلٹی نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یوٹیوب پہ بھی ثواب دے دے گا جو آ نہیں سکتا، لیکن جو آ سکتا ہے اس کو تو پھر آنا ہوگا.